زبان و دل میں درود و سلام کی خوشبو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقین جانیے تمہارا دشمن ہی ہے وہ جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نیک اور صالح بندو، گزشتہ دو جمعہ سے سورہ کوثر کی تفسیر چل رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آ گئی۔ کوثر کسے کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوشخبری سنائی ہے، اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ مختصر بات یہ، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر پہلی آیت اور آخری آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، جن کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، آخرت پر نہیں ہے، وہ لوگ بری باتیں کہتے ہیں، ہمیں ان کی باتوں سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفار، ان میں سے ایک بہت بڑا کافر تھا عاص بن وائل، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے طعنہ دیا کہ دیکھو ان کی اب کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اس سورت کو نازل فرمایا۔ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ آخر میں ان دو آیتوں کی تفسیر میں دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ نے تسلی دی، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آخری آیت میں فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شانئہ کہتے ہیں دشمنی رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ وہ کیا تمہیں بدنام کر سکتا ہے، وہ کیا تمہیں طعنے دے سکتا ہے جس کا کوئی نام و نشان اس دنیا میں نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد اس دنیا میں نہیں ہے، اس وقت بھی اسے کوئی جاننے والا نہیں تھا اور آج بھی اسے کوئی جاننے والا نہیں ہے، وہ کیا تمہیں برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ بزرگان محترم، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ملایا۔ آپ حضرات دیکھیں ابھی مغرب کی اذان ہوئی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اذان کے اندر آیا۔ اور بھی بہت سارے ممالک میں بہت ساری جگہ ابھی مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہوگا، کہیں عصر کا وقت شروع ہو رہا ہوگا، کہیں ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہوگا، کہیں فجر کا وقت ابھی شروع ہونے والا ہوگا۔ دنیا کے اندر 24 گھنٹے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا رہے
گا. یہ میرے نبی کی شان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا تمہیں ذلیل کر سکتا ہے, وہ کیا تمہیں بری باتیں کر سکتا ہے, ہم نے تمہارے نام کو اونچا کر دیا ہے. قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساری دنیا میں گونجتا رہے گا. آپ کی نسبت میں ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں, محمد رکھتے ہیں, احمد رکھتے ہیں. آپ کی نسبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے, آپ سے ہمیں تعلق ہے. ہم ہر کام کے شروع میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے نبی کی کیا سنت ہے. یہاں تک کہ جب ہم بیت الخلا جاتے ہیں, بیت الخلا جانے سے پہلے ہم نبی کی سنت کو اپنا کر جاتے ہیں, دعا پڑھ کر بیت الخلا کے اندر جاتے ہیں. بزرگان محترم, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کوئی بھی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتا. اور آگے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چاہیے تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. میں اس آیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خوشخبریاں سنائی. پھر اللہ نے فرمایا دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز کو قائم کرو اور قربانی کرو. ہم آپ کی امتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. امتی ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے ہماری زندگی کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. ہم اپنی زندگی کو تلاش کریں, محاسبہ کریں, کیا ہم اپنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں. آپ حضرات اپنے ذہن میں تصور کریں, جب ہم اس دنیا میں آئے اتنے چھوٹے تھے کہ نہ کوئی چیز خود سے مانگ سکتے تھے, نہ کوئی کپڑا خود سے پہن سکتے تھے, نہ کہیں ہمیں درد ہو رہا ہے تو کسی کے سامنے ہم درد کا اظہار کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پر جاری ہیں, اور جب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. جب ہم چھوٹے تھے پھر تھوڑے بڑے ہوئے, جب بڑے ہوئے دانت کی ضرورت پیش ہوتی ہے, دانت ہونا ہے, ہمیں چبانے کی ضرورت ہوتی ہے, دانت نکلے, اور دانت کے اندر چبانے کی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. پھر آنکھ کے اندر دیکھنے کی قوت کی ضرورت پڑتی ہے, دیکھنے کی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے, پیروں کے اندر چلنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے پورا کیا اور ہمیں اس دنیا میں ساری خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, ہم اللہ کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. بہرحال فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 5 نمازوں کا حکم دیا ہے. ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی, فرماتے ہیں اس آیت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کی نماز اس آیت میں اللہ نے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے قربانی کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے پھر اس کے بعد قربانی کرتے تھے. ایک اور روایت ہے کوثر کسے کہتے ہیں, مفسرین نے آگے ایک بات بتلائی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک رات جب مجھے معراج کرایا گیا, میں جنت میں چہل قدمی کر رہا تھا, پھر رہا تھا, تو میں نے دیکھا اچانک میری نظر ایک نہر پر پڑی اور اس نہر کے دونوں جانب ہیرے لگے ہوئے ہیں
موتی لگے ہوئے ہیں اور اسے تراشا گیا ہے اور اسے موتیوں سے سجایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ کوثر ہے، اور اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ مشک سے زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر، حوض کوثر کی جو لمبائی ہے وہ 1 مہینے کی مسافت کے بقدر ہے۔ اس زمانے میں اس وقت کے جو ذرائع تھے سفر کے، اس اعتبار سے سفر کی مقدار 1 مہینے کی مسافت کی مقدار جتنی ہوتی ہے اتنی مقدار حوض کوثر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، حوض کوثر کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور جو بھی اس پانی کو پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پینے والے بن جائیں۔ اس صورت میں اللہ نے یہی فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت وہاں پر حوض کوثر کے اندر پیالے اتنے ہوں گے جتنے ستارے آسمان پر ہوتے ہیں۔ آپ حضرات غور کریں کہ حوض کوثر ہمارے سامنے ہوگا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پیئیں گے، وہ کتنے مبارک لمحے ہوں گے۔ ہمیں اگر حوض کوثر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں پانی پینا ہے تو ہمیں کیا کیا اعمال کرنا ہے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صحابہ کرام کی یہی عادت ہوتی تھی کہ بار بار وہ سوال کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں پر سارے نبیوں کی امت وہاں پر ہوں گے اور میری امت کے لوگوں کو میں پہچان لوں گا۔ صحابہ نے فرمایا، وہ کیسے آپ پہچان لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، فرائض کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تکمیل کرنے کے لیے جو مسلمان وضو کرتا ہے اس کے وہ اعضاء چمکتے رہیں گے، میں اسے ان اعضاء کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پینا تمام امت مسلمہ کو اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زبان و دل میں درود و سلام